الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ولا يحسبن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. برادران اسلام اور حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر چند عبادتیں فرض فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چند عبادتیں فرض فرمائی ہیں. نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج. یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرما دی ہے. آج زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنی. یہ حدیث شریف جو میں نے، آواز صحیح ہے لوگوں کو پہنچ رہی، ایک حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے، اور بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے اس انسان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جنت اور جہنم کو مانتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کو وہ تسلیم کرتا ہے. بڑی بھیانک قسم کی بات ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل لا يؤدي زکاۃ مالہ الا جعلہ اللہ یوم القیامۃ فی عنقہ شجاعا، کہ وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا، اور اس آدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں ایک بہت بڑا سانپ لٹکا دیں گے. وہ سانپ سیدھے گردن کو پکڑے ہوا رہے گا، اور جس کو عذاب ہو رہا ہوگا وہ تڑپ رہا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہوگا، فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ بچا لو بچا لو، مگر کوئی فرشتہ کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں کرے گا
وہ دعائیں اس کی کام نہیں آئیں گی. ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جو دعائیں تم دنیا میں کرتے تھے وہی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور وہاں رب العالمین کی رحمت نصیب ہوتی تھی. اب جب آنکھ بند ہو گئی اور سانس بند ہو گیا اور اس دنیا میں آ گئے ہو تو اب یہاں کوئی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی. وہ میدان محشر میں کوئی جواب نہیں دے پائے گا. رب العالمین اسے جہنم میں بھیج دیں گے تو جہنم میں ایک سانپ اس کے گلے میں پکڑ لے گا. بہت بڑا خطرناک قسم کا سانپ ہوگا, بہت موٹا اور بہت زیادہ بڑا زہریلا سانپ ہوگا کہ جس کے کاٹنے کی تکلیف الگ ہوگی اور جس کے زہر کے پھیلنے کی تکلیف الگ ہوگی. یہ کس آدمی کو عذاب ہو رہا ہوگا جس نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیت پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وہ لوگ یہ خیال نہ کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کے باوجود وہ بخل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے اس میں بخل کرتے ہیں. مالدار جب غریب رہتا ہے تو وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے دیجئے, اللہ مال دے دیجئے. دنیا میں انسان چاہے کیسا بھی ہو وہ مال ضرور کرتا رہتا ہے کہ مال دے دیجئے اللہ. اب جب اسے مال مل جائے, جب وہ لینے کے وقت میں دعائیں کرتا رہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ دیجئے گا تو آپ کے سارے حقوق ہم ادا کریں گے. اور جب رب العالمین دے دیتے ہیں مال تو اب وہ حق ادا کرنے میں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. وہ سوچتا رہتا ہے کہ زکوٰۃ ہم جب دیں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یربی الصدقات, کہ رب العالمین صدقات کو اور زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں. صدقات کو رب العالمین بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 3 پاؤ 750 گرام کھجور خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العالمین اسے جو عنایت فرمائیں گے, کتنا عنایت فرمائیں گے اس کا ٹھکانہ نہیں. وہ اللہ کے یہاں وہ مال پرورش پا رہا ہوگا, ثواب اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہوگا. تو جب قیامت کے دن بندہ جائے گا دیکھے گا تو ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ثواب رکھا ہوا ہے. بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ یہ کون سی نیکی ہے, میں نے تو اتنی بڑی نیکی کی نہیں تھی. تو فرشتہ یاد دلائے گا ارے وہ تم نے جو صدقہ کیا تھا, وہ جو 3 پاؤ کھجور صدقہ تم نے کیا تھا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا بڑھا کر کے دے رکھا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. تو بندہ اللہ کا فضل مانگتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حق ادا کریں گے. لیکن جب مال مل جاتا ہے تو امتحان ہوتا ہے کہ مال کی محبت میں وہ مال کو روک لے گا یا اللہ کی محبت میں وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. بس تھوڑا سا اگر مال ہے مثال کے طور پہ اس کے پاس اگر 40,000 روپے ہیں تو وہ 1,000 روپیہ دے دے گا اللہ کے راستے میں, کیونکہ 1,000 جاتا ہوا اس کو دکھے گا کہ وہ 500 کے 2 نوٹ ہیں. 80,000 ہے تو کہے گا کہ مودی جی کا نوٹ دے دو, ایک ہی نوٹ دے دو, اس میں کام چل جائے گا اور اس کو تھوڑا بوجھ نہیں محسوس ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور بڑھا دیں گے اور بڑھا دیں گے اور بڑھا دیں گے اور جب اسے 40 کروڑ روپے ہو جائیں گے تو بندہ کہے گا اوہو 40 کروڑ ہے تو اس میں 1 کروڑ دینا پڑے گا, اس میں تو وہ BMW گاڑی آ جائے گی اور ایک مکان بھی اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا بن جائے گا اور یہ آفس کا یہ کام ہو جائے گا اور فلاں یہ کام ہو جائے گا. نہیں دیں گے. اب وہاں پر بخل آ گیا. اب جب بخل آیا تو اب مال کی محبت ایک طرف کھینچ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک طرف کھینچ رہی ہے. اللہ کے جہنم کا عذاب ایک طرف دل کو تڑپا رہا ہے, مگر وہ سوچتا ہے ارے کون دیکھ رہا ہے, وہ ہمارا پڑوسی تو دیکھ نہیں رہا ہے, ہمارے کاروباری تو جانتے نہیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں.
मोदी जी ने पैसा खत्म करने के लिए, लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए उन्होंने नोट ही को बदल दिया कि आप जितने नोट हैं सारे के सारे निकाल करके और बदल करके नए किस्म के नोट रखो। थोड़े दिन तो चलता रहा मामला। उसके बाद क्या हुआ, आप कर्नाटक में ही नोट छाप रहे हो। क्या हो रहा है कि नोट जितने छापे जा रहे हैं वो नोट कमते चले जा रहे हैं। लोग जमा कर रहे हैं माल और गिन करके तय करके रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान को तो वो रोक नहीं सकता। इंसान माल को तय करके रख रहा है। अब वो कहता है कि हमने इतने नोट छापे और मार्केट में उतना नोट नजर ही नहीं आ रहा है। तेरे बाप का है क्या कि तुम सारे के सारे लोग मार्केट में ऐसे ही उंडेलते रहेंगे? तुम कैसे चाहते हो कि जितने पैसे इंसान के पास है, हर एक पैसे तुम्हारे पास इंसान दिखा करके रखे? तुम अल्लाह मियां हो क्या? जाहिर सी बात है कि वो इनकम टैक्स के महकमे को बहुत बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ावा दे दिया कि दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में कोई खुश नहीं है आपके वजीर आजम से। सिर्फ इनकम टैक्स का महकमा बहुत खुश है। वो कहता है बहुत अच्छा हो रहा। क्या हो रहा? परसेंटेज भी खूब मिल रहे हैं, रिश्वतें भी खूब नसीब हो रही है बेचारों को। वो कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। ये ऐसा वजीर आजम दुनिया को, हिंदुस्तान को मिला ही नहीं था और आइंदा भी शायद नहीं मिलेगा। गरज ये कि वो नोट एक है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक रखना और एक है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ रखना। बताइए, एक वजीर आज़म है, इनकम टैक्स लेने के लिए उसने क्या क्या हीले कर रखे हैं? मुसलमानों की तजारतों को धक्के देने के लिए और गिराने के लिए क्या क्या तदबीरें कर रखी हैं? जहां जहां मुसलमान कारोबारी हैं वहां ऐसी पेचीदगियां पैदा कर रखी है कि बेचारे के नाक में दम है। बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। ये दुनिया का वजीर आजम है, वो इनकम टैक्स लेने के लिए इस किस्म की हीराबाजियां कर रहा है, जबकि मुसलमान ज़कात देता है और वो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में रखता है। वो माल जो उसको मिल रहा है वो अल्लाह का खौफ अपने दिल में रख करके और आखिरत का खौफ रख करके, ये सांप का खौफ रख करके कि अगर नहीं देंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है, अजाब हो जाएगा, इसलिए वो जरूर देता है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की आंख तो हर खजाने को देख रही है। वजीर आजम की आंख तो इतनी बड़ी है ही नहीं कि हर खजाने को देखे। लाख तदबीर कर ले, इंसान की लाख तदबीर हो जाए। भाइयों याद रखो कि इंसान का कायदा ज़ाब्ता कानून कोई कामिल और मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाब्ता और कानून है वो मुकम्मल है। रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि तुम यूं न समझो कि तुम्हारे माल को कोई नहीं देख रहा है, रब्बुल आलमीन देख रहे हैं। इसलिए वो मुसलमान जिसके दिल में रब्बुल आलमीन का खौफ है वो जरूर ज़कात निकालता है। फिर भी कहते हैं लोग कि मुआशरे में माल की मोहब्बत में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो ज़कात नहीं निकालते हैं। लेकिन मैं अब नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खोज खुरेद में भी नहीं रहता कि कौन आदमी क्या कर रहा है, और रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि मुसलमान ज़कात जरूर निकालते हैं। अगर मुसलमान ज़कात न निकाले तो ये फुकरा और गुरबा की किफालत ना होने पाए, जो इतने सारे यतीम और गरीबों की परवरिश, आपके यहाँ यतीम खाने खुले हुए हैं और पूरे मुल्क में मदरसे खुले हुए हैं और बहुत सारी तंजीमें, रिफाई तंजीमें चल रही हैं और गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, मुसाफिरों के लिए और पास पड़ोस में लोगों के लिए, मोहल्ले के लोगों के लिए, और जहां जहां गुर्बत है या कोई आफत और मुसीबत नागहानी अल्लाह की पास तरफ से आ गई तो वहां तो मदद मुसलमान करता नहीं करता है, वो ज़कात भी देता है और गैर ज़कात भी देता है। मैं आपको मिसाल देकर बताता हूं कि आप और हम पैसे खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू साल में ही एक रजिस्टर ले लें और रजिस्टर को मेंटेन करते रहें। एक फकीर आए, हमने 50 रुपए दिए, उसमें लिख लिया। दूसरा आया, उसको 50 रुपए दिए, हमने लिख लिए। एक तीसरा बड़ा हाजतमंद आया, उसको 500 रुपए दिए, उसको लिख लिए। आप साल भर लिखते रहिए, साल के आखिर में आप रजिस्टर निकाल करके देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि आपके ऊपर ज़कात अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए वाजिब है तो आप निकाल चुके हैं तकरीबन 2 लाख रुपए। यानी एक तो फर्ज अदा किया है और फर्ज अदा करने के साथ साथ नफल भी अदा किया है। ये तकरीबन सारे मुसलमान करते हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो मसाइल समझते नहीं, जानते नहीं, बस रमजान में जोर आ जाता है, जोश आ जाता है खर्च करने का, बस निकाल करके रमजान में खर्च किया और गैर रमजान में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे तो उनको परेशानियां भी होती हैं। अरे थोड़े थोड़े अगर खर्च करते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, कारोबार पर भी असर नहीं पड़ता है, और इकट्ठे अगर निकालेंगे तो उसमें कारोबार पर भी असर पड़ता है। और हर एक समझता है कि रमजान में ज़कात निकलती है, अरे रमजान में ज़कात नहीं निकलती है,
साल जिस दिन पूरा हो जाता है माल पर, उस दिन ज़कात होने निकलती है और उसी दिन ज़कात का वजूब होता है, उस दिन ज़कात देंगे। पहले भी दे सकता है आदमी और बाद में भी दे सकता है। शरीयत में तो ये सारी हिदायत दे रखी है, लेकिन ये है समझने समझाने की है कि लोगों ने समझ लिया है कि रमजान में ज़कात अदा होती है। ऐसा नहीं है। रमजान में खर्च करने का सवाब बहुत मिलता है, ये भी किताबों में लिखा है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। लेकिन ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ रमजान ही में ज़कात निकालना जरूरी और फर्ज है। लोग रमजान में ज़कात का मसला पूछते हैं, पूरे साल 11 महीने कोई नहीं पूछता ज़कात का मसला क्या है, बस रमजान में ही जोश आता है। भाइयों, इस तरह के जोश आने से काम नहीं बनता। हाँ, खर्च कीजिए, रमजान में भी मुसलमान है और गैर रमजान में भी मुसलमान है। रमजान में भी खर्च करने में सामने वाले की जरूरत का लिहाज है और गैर रमजान में भी सामने वाले की जरूरत, फकीर और मोहताज हमारे सामने आते हैं, साल भर आते रहते हैं। ऐसे ऐसे चेहरे रहते हैं, ऐसी ऐसी जरूरतें रहती हैं कि दिल तरफ जाता है, जी चाहता है कि हमारे पास हमसे जो कुछ हो सकता है हम उसकी मदद करें। ये ईमानी जज्बा है, लिल्लाहियत के लिए है जज्बा। वाक़ईतन ये जज्बा रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जज्बात को पसंद फरमाते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप हज़रात के सामने आज और कल ज़कात के मसले बयान करूं और आप लोग पूछा भी कीजिए, चाहे ज़कात का मसला हो या गैर ज़कात का मसला हो। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप हज़रात मसाइल पूछें, कुछ दिन की बातें आपको मालूम हो जाएं। जो बातें जो भी नहीं मालूम है, चाहे वो अपनी घरेलू जिंदगी की बातें हो, मुआशरती जिंदगी के हो, लेन देन का मामला हो, नमाज का मामला हो, रोजे का हो या ज़कात का हो, जो मसाइल हो वो मसाइल आप पूछें। मुझे मालूम होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, नहीं मालूम होगा तो मुताला करके बताऊंगा, और उससे भी नहीं मालूम होगा तो बड़ों से पूछ के बताऊंगा, और फिर भी नहीं मालूम होगा तो कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम हो सका है और आइंदा जब भी मालूम होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहरहाल पूछने वाली जबान चाहिए, पूछने वाली जबान बड़ी बाबरकत जबान होती है। लेकिन पता नहीं अब तो लोग नहीं पूछते हैं, अब बस मोबाइलों में देखते रहते हैं। गैर मुकल्लिद की साइट आई, वो उसमें भी मसला देख लिया, और किसी कादियानी की आई, वहां भी मसला देख लिया, किसी और ने इस्लाम दुश्मन ताकतों में किसी यहूदी ने मसला लिख रखा है, उसको भी देख लिया, शिये ने लिख रखा है, उसको भी देख लिया, नसराना ने लिख रखा है, उसको भी देख लिया। बस आप मोबाइल से समझते हैं कि हमारी दुनिया हासिल हो गई और सारी दुनिया हमारे हाथ में नहीं है। भाइयों, आज मोबाइलों पे इतनी बड़ी बड़ी गुमराहियां फैली हुई हैं, ऐसी ऐसी साइटें हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा कि कहां पर से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं अभी 2-4 दिन पहले एक साइट देख रहा था कि मसाइल थे उसमें कि उनको मैं देख रहा था, उलट रहा था। अब देखते देखते मुझे थोड़ी देर के बाद लगा कि तो अपने मतलब का नहीं मालूम हो रहा है, ये कौन सी साइट हो सकती, तो मालूम हुआ कि शिया की साइट है वो, इसलिए वो गलत मसला लिखे हुआ है। तो ये तो हम लोगों को मालूम होगा ना कि ये शिया का मसला है या ये कि फलां गुमराह फिरके का मसला है, फलां गुमराह फिरके का मसला है। आपको कैसे मालूम होगा? आपको तो काबिल एतमाद आलिम से पूछ करके हासिल होगा, जिस आलिम पर आपको इत्मीनान हो कि ये सही बात बताएगा, अल्लाह रसूल की बात सही बताएगा, उससे आप पूछिए। आपके यहाँ उलमा, बहुत सारे उलमा हैं, उनसे पूछते रहिए, पूछ करके अमल करते रहिए, इसी तरह से जिंदगी चलती है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ मसाइल आपके सामने पेश करूं। मिसाल के तौर पर मसला नंबर 1, कभी ऐसा भी होता है कि अपने पास कुछ पैसे हैं लेकिन कर्ज भी ले रखा है, जो कारोबारी कर्ज ले रखा है या अगर अपने घर चलाने के लिए कर्ज ले रखा है, तो अगर कर्ज मिसाल के तौर पे ज्यादा है और पैसा अपने पास में कम है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, पहले कर्ज देना वाजिब है, कर्ज देना वाजिब है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुसलमानों में कि लेने कर्ज अपनी जरूरत होती है तो भाइयों को अपनी जरूरत पेश करते हैं, और जहां पैसा मिल जाता है बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, उसके बाद देने का नाम नहीं लेते हैं, वापस करने का नाम नहीं लेते हैं। एक साहब थे, वो अभी कह रहे थे, कल ही कह रहे थे कि मौलाना मैं छोटा कारोबारी हूँ, तकरीबन 7-8 लाख रुपए मैंने अपने दोस्त अहबाब को मजबूरियों में दे रखे हैं, और जब वो कामयाब हो गए, उनकी मजबूरी खत्म हो गई, तो अब वो फोन ही नहीं उठा रहे। फोन उठाते हैं तो आज दूंगा कल दूंगा, सालों साल गुजर गए वो नहीं दे रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। भाइयों, ये गलत है। अल्लाह तबारक, एक बात सुन लीजिए, कयामत का मंजर हो, कयामत के मैदान महशर में सबको माफी हो जाएगी, लेकिन जो किसी ने किसी का कर्ज लिया होगा तो उसको माफी नहीं होगी।
اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا لیکن اس نے کسی کا قرض لے رکھا ہے، دین ہے اس کے اوپر، تو اس کو معافی نہیں ہوگی. اس سے کہا جائے گا کہ تم نے قرض والے کا قرض ادا کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ حق العبد ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کر دے تب تک معاف نہیں ہوتا. بڑے بڑے نیکی کرنے والے نیکی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے دوسروں سے قرض لے رکھا ہوگا اور انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہوگی. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس 50,000 روپے ہیں، تو اب اس کے اوپر قرض کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یا یوں سمجھیے کہ 50,000 روپیہ ہی اپنے پاس میں ہے اور 50,000 ہی قرض لیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سارا کہ مکان ہے، مکان کے کرائے آ رہے ہیں، یا دکان ہے، دکان سے پیسے آ رہے ہیں اور سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بیوی میں، بچوں میں، شادی میں، بیاہ میں، کھانے پینے، کپڑے میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اتفاق ایسا ہوا سارا پیسہ خرچ ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہاتھ میں، تو اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کرائے کے جو مکانات ہیں، مکانات میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، مکانات سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مکان خریدتا ہے بیچنے کے لیے کہ یہ مکان بھی خرید لیتا ہوں، یہ بھی خرید لیتا ہوں اور بیچوں گا، تو یہ چونکہ تجارت کے لیے مکان خرید رہا ہے تو اب اس مکان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کتنے کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ وہ مارکیٹ میں لوگ نکالے گا، جس دن زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس دن یہ مکان کتنے کا بکے گا، جتنے کا وہ بکے گا اتنا زکوٰۃ ادا کر دے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے میں مکان خریدا تھا، سال گزرنے کے بعد اس کے 2 لاکھ روپے ہو گئے، تو اب اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی 2 لاکھ روپے کی ہوگی اور 2 لاکھ روپے میں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. کبھی کسی آدمی نے قرض لے رکھا ہے ہمارا پیسہ، یا کسی آدمی نے ادھار لے رکھا ہے ہماری دکان سے، تو وصول ہونے کے بعد جب وہ آدمی دے دے تو دینے کے بعد گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. مثال کے طور پہ 2 سال ہو گئے اور آدمی نے پیسہ واپس نہیں کیا، 2 سال کے بعد واپس کیا، تو گزشتہ 2 سال کی زکوٰۃ ہمیں دینی پڑے گی. اگر چاہیں تو پہلے ہی ادا کر دیں، حساب میں اس کو بھی باقی رکھیں، اور چاہیں تو ملنے کے بعد ادا کریں. قرض کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک قرض تو ایسا ہوتا ہے کہ بس گیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں بھینس پانی میں چلی گئی، یعنی یہ کہ اب واپس نہیں آتی، تو ایسا قرض ہوتا ہے. تو اس قرض کے بارے میں تو اطمینان ہی نہیں ہے کہ اب وہ آئے گا، پیسہ آئے گا، اطمینان نہیں ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کا وجوب اب آپ کے اوپر نہیں ہے. کب ہوگا؟ جب وہ بھینس پانی سے نکل کر کے آئے گی، اس کے بعد حساب کر کے اور گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ دیں گے. اور ایک قرض یہ ہے کہ کاروباری قرض میں عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم نے تم سے لیا، تم نے ہم سے لیا، اس طرح سے چلتا رہتا ہے. تو یہ قرض رننگ میں ہوتا ہے. تو رننگ میں جو قرض ہوتا ہے اس کو دین قوی کہتے ہیں، مضبوط قرض. تو اس کو تو ہمیشہ ہم کاؤنٹ کریں گے، کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے بار بار میں نے بتایا ہے، پھر آج بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے دھیان دیجیے، اوپر ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، نانا ہے، ان کے باپ ہیں، وغیرہ وغیرہ، انسان جس سے آیا ہے اوپر، ان سارے رشتے داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ گئے؟ اور آگے انسان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹے کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹے بیٹیاں ہیں، نواسے اور نواسیاں، پوتے پوتیاں، اور پھر ان کے بچے جو آگے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھا؟ اپنے ماں باپ اوپر اور نیچے اولاد میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہم جن کی نسل سے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور ہماری نسل سے جو ہے ان کو نہیں دے سکتے. ہو گیا. دائیں بائیں دے سکتے ہیں، بھائی ہے دے سکتے ہیں، بہن ہے دے سکتے ہیں، بھائی کے بچے ہیں بچیاں ہیں دے سکتے ہیں، بہن کی بچے بچیاں ہیں دے سکتے ہیں، خالہ ہے ماموں ہے دے سکتے ہیں، خالہ ماموں کے بچے بچیاں ہیں ان کو دے سکتے ہیں. غرض یہ کہ دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں، میاں بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی میاں کو نہیں دے سکتے. شوہر اگر چاہے کہ بیوی کو دے دے، بیوی چاہے کہ شوہر کو دے دے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے
کہ باپ کاروبار کرتا ہے تو بڑا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کا بیٹا بھی باشعور ہوا تو وہ بھی ساتھ ہو گیا، لیکن حساب کتاب سارا باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بیٹے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض باپ تو بڑے انصاف پسند ہوتے ہیں تو بیٹے کی تنخواہ متعین کر دیتے ہیں کہ بیٹے تمہاری تنخواہ 20,000 روپے ہے، وہ 20,000 ہر مہینے وہ اپنا لے لیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ بیٹا ملازم ہے۔ اور بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ چلے میں باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، بس کام کر، تو کھا اور خوش رہ، اور اگر تم کو پہننا ہو تو اچھا کپڑا پہن لے، کھانا ہو تو اچھا کپڑا پہن لے، اس طرح سے رکھتے ہیں اور کچھ تنخواہ ونخواہ نہیں دیتے۔ بیٹا بھی کام کرتا رہتا ہے، ایسے بھی خاندان ہے۔ تو چاہے جیسا بھی ہو، باپ کے ہاتھ میں اگر سارا کاروبار ہے تو باپ کے اوپر زکات واجب ہوگی، بیٹے کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے یاد رکھنا چاہیے۔ ضمن ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد پہلا کام ہے تجہیز و تکفین، کفن پہنا کر کے دفن کر دینا۔ دوسرا کام ہے، اب غم کا وہ ماحول ہو جاتا ہے تو 3 دن غم کا ہے۔ کتنے دن ہے؟ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہے غم کے۔ چوتھے دن بیٹھ کر کے ترکہ تقسیم کرو۔ یہ عادت ڈالیے، اپنے آپ کے یہاں بھی کمیاں ہیں، میرے یہاں بھی علاقے میں بھی کمیاں ہیں کہ اس میں میراث کی تقسیم میں بہت ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی ایسا بڑا آدمی ہے تو بڑا بھائی ہے یا کوئی ہے، وہ اپنا چلتا چلاتا رہتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے جب بات ہوتی ہے اس وقت تو لالچ والچ کی بات نہیں رہتی ہے، لیکن آگے چلنے کے بعد جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ قبضہ کرتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے قبضہ کرتا رہتا ہے۔ بڑا بھائی ہے مثال کے طور پر، تو اس کی اولاد کی شادی وادی بھی ہوتی رہتی ہے، خوب اچھے سے خرچہ کرے گا دبا کر کے، اور گھر مکان بنانا ہے سارا کریں گے، اور چھوٹا بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے یا یہ کہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کے حساب سے دیتے رہیں گے، اور وہ بیچارہ کچھ بولے گا بھی نہیں۔ جب بڑا ہو جائے گا تو چھوٹے بھائی کو جب شادی وادی ہوگی تو اس کو احساس ہوگا کہ ارے یہ تو بہت ایسا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جھگڑا بہت خطرناک قسم کا ہو جاتا ہے، مال اتنی جگہ پھیل جاتا ہے، جا کر کے اتنی جگہوں میں آدمی استعمال کر لیتا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے تجہیز و تقسیم کے بعد، غم کے ماحول کے ختم ہونے کے فوراً بعد، اور غم کا ماحول 3 ہی دن ہے، بعض لوگ کہیں گے ارے نہیں ابھی تو انتقال ہوا ہے، ابھی تو غم زندہ ہے، اور ایسے چلتے چلتے چلا دیتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے ایسا کرنا۔ اس لیے کبھی ایسا معاملہ ہو تو تیسرے دن کے بعد چوتھے دن بیٹھ کر کے اور مال تقسیم کر لیں، ترکہ تقسیم کر لیں شریعت کے مطابق۔ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عورتیں بیچاری نہیں بولتی ہیں، چپ چاپ رہتی ہیں، بہنوں کو بھی نہیں دیتے ہیں، پھوپھیوں کو بھی نہیں دیتے، ماں کو بھی نہیں دیتے، دادی کو بھی نہیں دیتے، وہ بیچاری چپ چاپ رہتی ہیں، ان کی زبان نہیں ہے بولنے کی، اس لیے وہ دبی ہوئی رہتی ہیں، ان کو نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ہے اور شاید آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہوگا، اس لیے عورتوں کی میراث دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن پوچھو گی تو پھر وہاں پر وہ خاموش نہیں رہیں گی، وہ یہاں بہنیں خاموش ہو رہی ہے وہاں خاموش نہیں ہوگی، یہاں پھوپھی ہے خاموش ہو رہی ہے وہاں خاموش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مسلمان ہونے کے باوجود جہنم میں پھینک دیں گے، اور ایسا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے جیسے کافروں کو عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کی آیتوں میں کبھی کی تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا، قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے سخت ترین عذاب اور ہمیشہ جہنم وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن صرف میراث کی آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے مسلمان کے لیے اس طرح کی دھمکی دی ہے کہ اگر تم میراث نہیں دو گے تو ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس میں کہتے ہیں علماء کہ یہ ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنے عمل سے نہیں دے رہا ہے، خاموش ہے، چپ چاپ نہیں دے رہا ہے، یہ تو فاسق ہے، اور ایک آدمی ہے زبان سے کہہ دیتا ہے نہیں ہم نہیں دیں گے یا اس کا حق نہیں ہے۔ ارے تم کیسے کہہ رہے ہو حق نہیں ہے؟ رب العالمین کہہ رہے ہیں حق دینے کے لیے اور تم کہہ رہے ہو کہ حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام تو انبیاء کرام کے سپرد کیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے، لیکن میراث کا معاملہ جو اتنا نازک معاملہ ہے کہ رب العالمین نے 11
سورہ نساء کی 11ویں 12ویں 13ویں آیت میں اور ایک آخر کی آیت ہے، ان چاروں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات بیان کیے ہیں اور خود سے تقسیم کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایمان بھی چلا جائے گا اللہ کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. یہاں تو بہت بڑے مزے لے رہے ہیں لیکن وہاں پر کوئی مزہ وزہ نہیں ہوگا، وہاں کا معاملہ بہت سخت ہوگا. اس لیے بھائیوں میراث میں ایسا نہیں ہو کہ جیسے عرب کرتے تھے، کہتے تھے عورتوں کو ہم کیسے مال دیں گے، کئی فنوتی مال، ہم عورتوں کو کیسے مال دیں گے، من لا یرکب فرسن ولا یحمل سیفا ولا یقاتل عدوا، ہم ان عورتوں کو کیسے مال دیں گے جو عورتیں گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہوتی ہے، تلوار بھی نہیں اٹھاتی ہے، جہاد بھی نہیں کرتی ہے، لڑائی بھی نہیں کرتی ہے، کیسے ہم ان کو مال دیں گے؟ ان کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جب رب العالمین نے دیا ہے تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اس لیے عورتوں کا مال دینا ضروری ہے میراث میں. یہ مسئلہ تو زکات سے ہٹ کر کے ہے لیکن میں نے بتا دیا. اسی طرح سے لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی نابالغ کے نام پر بھی جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے یا کیش بیلنس ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. نابالغ کے اوپر زکات نہیں واجب ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، ان کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے بعد رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کسی آدمی نے زکات کے پیسے سے مکان بنایا، زمین خریدی مکان بنایا، یا زمین اسی کی تھی مکان بنا دیا، اور مکان بنا کر کے اور کاغذات وغیرہ سب اس کے سپرد کر دیے کہ یہ مال تمہارا ہے ہو گیا. تو ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی، ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی. اگر تھوڑے تھوڑے پیسے دیں گے کہ یہ لوگ تم اپنے مکان بناؤ، تو اتنا پیسہ اگر دے دیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب تو خود مالدار ہو گیا، تو اگلا پیسہ اس کو نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے اکٹھے اگر مکان بنا لیا اور مکان بنا کر کے بیک وقت ان کے سپرد کر دیا تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے غریب رشتے داروں کے لیے، محتاج اور فقیر رشتے داروں کے لیے ایسی ہمدردی بھی کرتے ہیں کہ ان کو مکان بنا کر کے دے دیتے ہیں. عجیب بات ہے، زمانہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، غیروں سے تو محبت زیادہ ہو رہی ہے اور آپس کی محبت گھٹ رہی ہے، رشتے داروں سے محبت گھٹ رہی ہے، صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا اگر کوئی قریبی ہے اور بھوکا سو رہا ہے تو ہمیں ہمدردی نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا تم تو محنت کرتے ہی نہیں ہو، ہم محنت کرتے ہیں اس لیے بھر پیٹ کھا رہے ہیں، تم بھی محنت کرو تو بھر پیٹ کھاؤ گے. لیکن جب کوئی دور کا ہوتا ہے تو ہمیں ہمدردی ہوتی ہے، اور اگر وہ بھوکا سوتا ہے تو ہم جا کے اس کو کھانا کھلاتے ہیں. بھائیو دور کا مسلمان ہے تو اس کے اوپر جو ہمدردی کر رہے ہیں وہ بھی ہمدردی کا مستحق ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن پہلی ہمدردی کا مستحق تو اپنا قریبی رشتہ دار ہے اور اپنا عزیز ہے، اپنا بھائی ہے اور اپنا پڑوس ہے. پڑوس اگر بھوکا سوئے اور آپ کھا کر کے سوئے، ہم کھا کر کے سوئے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بیوی کی زکات بیوی کے اوپر ہے، شوہر کی زکات شوہر کے اوپر ہے. بیوی کے زیورات کی زکات شوہر نہیں دے گا. شوہر ہمارے یہاں ہر مہینے جیب خرچ نہیں دیتے ہیں یا سالانہ جیب خرچ نہیں دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. عورتوں کو الگ سے جیب خرچ دے دینا چاہیے تاکہ وہ چاہیں تو صدقہ کر لیں، چاہیں وہ خیرات کر لیں، چاہیں تو اپنے کسی عزیز قریب کو دے دیں. ان کی بھی مرضی کچھ خرچ کرنے کی ہوتی ہے. جب ہمارے اوپر اللہ نے کھانا خرچہ ان کا دیا ہے تو ہم کھانا تو کھلا دیتے ہیں، کپڑے ان کو سلوا دیتے ہیں، لیکن پیسے نہیں دیتے ہیں. نہیں، پیسے ہم کو دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کریں. لیکن اسی اور اپنے ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے زیورات کی زکات بھی دینی پڑتی ہے ان کو. تو جب ان کے پاس پیسہ رہے گا تب تو وہ زکات دے گی. شوہر کہتے ہیں کہ نہیں زیور کی زکات بھی ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ دے رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جیب خرچ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ صرف زکات دینے سے کام کیسے بن جائے گا؟ تجارت کی نیت سے خریدی گئی زمین پر بھی زکات ہے، جو میں نے بتا دیا کہ مکان خریدے تب بھی اور زمین خریدے تب بھی اگر تجارت کی نیت سے ہے تب ہے اس پر زکات. اور کرایہ کی نیت سے ہے تو کرایہ جو آ رہا ہے اس میں زکات ہوگی. کبھی آدمی زمین خریدتا ہے رہنے کی نیت سے کہ مکان بنائیں گے رہیں گے یا میری اولاد مکان بنائے گی اس میں رہے گی، اس نیت سے خریدتے ہیں تو ایسی زمین پہ زکات نہیں ہوتی ہے. کبھی لوگ پیسے اکٹھا کرتے ہیں کمیٹی کے طور پر. 10 آدمی جمع ہو گئے اور ہر آدمی نے 1-1 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے سوچ لیا کہ بھائی 1-1 لاکھ ہم جمع کریں گے، 10 قسطوں میں جمع کریں گے، 10-10 ہزار کی قسط 1-1 لاکھ کی ہو جائے، 1-1 لاکھ ہو جائے گی. تو قسط کمیٹی بنا لیتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور پھر قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد اس کے نام کا قرآن ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ کرنا جائز ہے.
لیکن کمیٹی کی وہ شکل جو دلی وغیرہ میں ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پیسے ڈالتے ہیں لیکن گولی لگتی ہے کہ جس آدمی کو ضرورت ہے وہ 1 لاکھ کے بجائے 80,000 میں راضی ہو جائے، 90,000 میں راضی ہو جائے یا اس سے کم میں راضی ہو جائے، تو جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ آپس میں لوگ بانٹتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، وہ سود ہے، بیاج ہے، جائز نہیں ہے. لیکن کمیٹی میں پیسے جمع کرتے ہیں اور کس نے جمع کیے ہیں؟ ہم نے 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی تھی تو اس میں 10,000 10,000 کر کے ہم نے 5 مہینے ڈال دیے، تو کتنے ہزار ڈال دیے؟ 50,000 ڈال دیے. تو 50,000 کو ہم جب حساب کریں گے زکات دینے کے لیے تو 50,000 کا حساب کریں گے، کیونکہ وہ 50,000 جو ڈلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے ہمارے پاس اور ہمارے جمع ہے. جیسے بینک میں ہم جمع کر دیتے ہیں ویسے کمیٹی میں ہمارے جمع ہے، وہ آ جائیں گے، اس لیے اس کی بھی زکات ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا انکم ٹیکس تو ہم لوگ دیتے ہی ہیں تو زکات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ غلط بات ہے. انکم ٹیکس دیتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ انکم ٹیکس تو یہ حکومت لے رہی ہے، اصل تو ہمیں اللہ رب العالمین کا حکم ادا کرنا ہے. انکم ٹیکس دینے سے زکات کا فریضہ ساقط نہیں ہو جاتا ہے. اس لیے انکم ٹیکس چاہے انسان آدمی دے یا نہ دے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں. انکم ٹیکس آپ کتنا ادا کر رہے ہیں، کیسے ادا کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں 1 لاکھ روپے کو آپ 10 روپے لکھ رہے ہیں یا یہ کہ 1 کروڑ روپے کو 10,000 روپے لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. یہ تو حکومت کا معاملہ، آپ کا معاملہ ہے. میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ زکات ساقط نہیں ہوتی ہے، زکات ساقط نہیں ہوتی ہے انکم ٹیکس دینے کی وجہ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.